السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں روز کی طرح آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی روز کی طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے مدیحہ نقوی. آج آپ نے یہ جو ورائٹی لے کے آئی ہیں نا، گڈ ہے یار. مطلب یہ ہونا چاہیے. ایک جملہ ایڈ کر دوں تو ستی آپ 5 سیکنڈز کا وقفہ لے لیتے ہیں. مطلب میں آپ دیکھیں نا، ہماری ایک روبوٹک انداز سے صبح صبح نا میں آہستہ آہستہ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہوں نا. مطلب آہستہ آہستہ رن وے پہ آپ نے ٹیکسی کیا، پھر اس کے بعد V1 پہ گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹیک آف. میں آلریڈی 60 ایک دم جو ہے نا، آپ پتہ ہے کیسے ٹیک آف کرتی ہیں ایٹ ٹائمز؟ ایئر کرافٹ کیریئر سے جیسے ایک دم اٹھ جاتے ہیں. تو وہ میرے لیے میں جناب حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. تو بہرحال بہت اچھی بات ہے جی. زندگی میں تھوڑی سی یکسانیت سے ہٹ کے بھی انسان کو کچھ کرنا چاہیے. آپ سوچیں ہم ایک جیسا انٹرو اگر دیں گے روزانہ، ایک جیسی باتیں کریں گے تو آپ کہیں گے یہ چیزیں کہنا بڑا ضروری ہے. پرسوں بھی کہی تھی. دیکھیں صبح بخیر کہنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. صبح کا وقت ہے. انگریزی میں کچھ لوگ گڈ مارننگ، بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ. کا کرے کیوں نہیں کہتی مدیحہ آنٹی آپ گڈ مارننگ؟ کیونکہ بچوں کی چھٹیاں نا آج کل. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے گڈ مارننگ بھی چلے گا. پھر صبح بخیر گڈ مارننگ ویلکم بھی کہنا ہوتا ہے اصل. ٹھیک ہے، آداب بھی کہنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتی ہے لڑکی نے آداب نہیں کیا. لو جی یہ کیسی لڑکی ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں کیا اس نے. پھر باخبر سویرا شو کا نام ہے خوش آمدید بھی کہنا ہوتا ہے. اچھا خوش آمدید ہوتا ہے، خوش آمدید نہیں ہوتا. ہاں خوش آمدید نہیں ہوتا. ہم ویسے ستی کیوں نہ ایک دن ایسا سیگمنٹ کریں جس میں ہمارے ساتھ کوئی ایسے بزرگ ضرور کوئی تھیٹر کے آرٹسٹ ہو. جیسے ضیاء محی الدین صاحب کا بھی ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم زندگی میں ہمارے اتنے مسئلے نہیں ہوتے، مسئلے ہوتے ہیں. مسئلے ہوتے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چیز اردو اچھی کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے بھی خبریں پڑھنا شروع کی تھی اور جب میں خبریں پڑھتا تھا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ اب تو یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ چونکہ اتنی ٹرانسمیشنز اور اتنی نیوز وغیرہ اتنی ہیپننگز نہیں ہوتی تھی، تو انیشیل جو فوکس ہوتا تھا وہ تلفظ پہ ہوتا تھا، ادائیگی پہ ہوتا تھا، آپ کی ٹون پہ ہوتا تھا. آئی مسٹ سے کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کسی نے کبھی کہا کہ یار آپ کی ٹون جو ہے وہ تھوڑے سے آپ ڈفرنٹ کریں، تھوڑی سی بہتر کریں. وہ سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ بس ظاہر ہے کہ ایک اینکر آ کے بیٹھے گا اور اس کے بعد اس کو سینکڑوں بریکنگز اور ٹرانسمیشنز ہوں گی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی توجہ نہیں دیتے اور دے نہیں پاتے. لیکن اس کے علاوہ بھی ورک آن یور اردو. بھائی اردو پہ کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹاپ اسٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. پہلا مرحلہ سیاسی پارا بھی ہائی ہونے لگا. پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھی اپنا میئر لانے کا دعویٰ کر دیا. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے پر اتفاق ہوا تھا. کیا پیپلز پارٹی نے معاہدے کو نظر انداز کر دیا ہے؟ پاکستان کے نام ایک اور بڑا اعزاز. باڈی بلڈر اوصاف یعقوب کی عالمی مقابلے میں بڑی کامیابی. امریکی شہر میامی میں منعقدہ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی. عورت بھی ہر کام کر سکتی ہے، اس کو ثابت کیا ہے نازک ہاتھوں میں آری رندہ اور ہتھوڑے بھی اٹھائے حسمرین نے، جو نہ صرف کارپینٹر ہے بلکہ پروفیشنل فرنیچر ڈیزائنر بھی ہیں. آج بنی ہیں باخبر سویرا کی مہمان. جی تو جب سے اندرون سندھ میں ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات اور اس کے بعد جب اس کے آئے ہیں نتائج اور جو کچھ اس دن ہوا، اس دن کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وفاق میں جو ان کے ایلائز ہیں، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان جس کا کراچی میں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سٹیکس کافی زیادہ سٹیکس انوالو ہیں، وہ کافی زیادہ ان سے ناراض ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے کافی زیادہ ناراض ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بھئی آپ لوگوں نے الیکشن میں کیا کچھ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کے جو نتائج ہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہاں جی، تو اس پر جناب یہ کہا کہ نہیں چاہتے کہ اندرون سندھ جو ہوا، تو اگر یہ پھر کراچی حیدرآباد میں ہوا تو پھر ایسا نہ ہو کہ بہادر آباد کو تالے لگا کر سڑکوں پر ہوں. وسیم اختر صاحب نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے. ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی ہے، آپ آلریڈی کر چکے ہو اس شہر کے ساتھ زیادتی. آپ نے ہمیں آدھا گنا ہوا ہے، پھر بھی ہم سڑک پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو پھر ہم بھی بہادر آباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ انف از انف. ہماری ایڈمنسٹریشن، الیکشن کمیشن بھی اگر نیچے لیول پہ فیئر ہوتا تو یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہونے دیتا. یہ ڈیلیمیٹیشن جس طرح سے کی گئی ہے یہ نہیں ہونے دیتے. بلدیہ کے الیکشن میں اگر یہ حال ہو رہا ہے تو 23 کے الیکشن میں کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی اور اقدام لینا پڑ جائے. ہمارا جب ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے، یہ بات طے تھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے
مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گے جس پہ وائلیشن کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. جہاں ہمارا مینڈیٹ تھا, ہماری ایسی چند یوسیاں ہیں جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں مگر اس کے رزلٹ روکا ہوا ہے. ہماری مخصوص نشستیں ہیں اندرون سندھ, میرپور خاص میں, سکھر میں, نواب شاہ میں, ادھر سے ایم کیو ایم ہی جیتتی چلی آ رہی ہے. اس میں مختلف حربے کر کے الیکشن کو ڈسٹرب کیا گیا. دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کرے ہیں سعید غنی صاحب. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی میں ہمارا ہی میئر بنے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہم جیتیں گے اور کراچی میں باقی جماعتوں کے ووٹ کم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایسی تمام صورتحال میں جب آپ کے ایلائز جو ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دھاندلی کر رہے ہیں, آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, ایسی سٹیٹمنٹ آئی سعید غنی صاحب کی, کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. الیکشن 13 کا الیکشن 18 کا الیکشن پورے صوبے سے پیپلز پارٹی کی نشستوں میں ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے. کراچی میں بھی جتنے الیکشنز ہوئے ہیں باقی جماعتوں کے ووٹ گر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا تو جو بلدیاتی الیکشن اگلے مہینے ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کراچی سے بنے گا, پیپلز پارٹی کے امیدوار بہت بڑی تعداد میں جیتیں گے. اچھا جی, ایسے میں فاروق ستار صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے ایک تو اتحاد کی اپیل کر دی, دوسرا ایک ایسی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جو ان کے بقول شاید لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ جی گولی کان کے پاس سے گزری ہے, یعنی کہ یہ فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ گولی کان کے پاس سے گزری ہے, ہوش کے ناخن نہ لیے تو کھوپڑی میں لگے گی. کیا بات ہے جی. تو اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں. فاروق ستار صاحب خود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم فاروق بھائی, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو آپ سے تعزیت پیش کریں گے, آپ کی والدہ کی ابھی وفات ہوئی ہے, اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ پاک آپ کو صبر عطا کرے. فاروق بھائی, بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے آپ کی سنی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ابھی تو گولی جو ہے وہ کان کے پاس سے گزری ہے ورنہ کھوپڑی میں لگے گی. سو کیا مراد ہے اس سے آپ کی؟ میرے خیال میں بہت واضح ہے. این 240 کے ضمنی انتخاب کے جو نتائج آئے ہیں اور جو اندرون سندھ جو کچھ بھی ہوا, ٹھیک ہے, وہاں تشدد بھی ہوا, وہاں مطلب ریگنگ بھی ہوئی ہے, دھاندلی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سکھر شہر, نواب شاہ شہر, میرپور خاص شہر, یہ تینوں شہروں میں اچھے خاصے وارڈز اور یوسیز ایم کیو پاکستان جو ہے وہ نکالا کرتی تھی اور جیتا کرتی تھی. اور اتنا آسان نہیں ہوتا تھا کہ ہر یوسی یا ہر وارڈ کے جو درجنوں پولنگ اسٹیشن ہے وہاں سے ہر جگہ سے ڈبے اس طرح اٹھا کر لے جائیں اور اسی طرح تشدد وہاں پر ہو اور ریگنگ ہو, اور ہم صرف ریگنگ کی وجہ سے آ رہے. تو ہمیں سول سرچنگ تو کرنی چاہیے کہ ہمارا ووٹ بینک منتشر ہے, منقسم ہے, مایوس ہے, بکھر گیا ہے, گھر پہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے, یا مجبور ہو کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کا رخ کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے جو سندھ کے شہروں میں سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں, جو اوریجنل ایم کیو ایم کا بائی پروڈکٹ ہے, جو ایم کیو ایم کی مختلف شاخیں ہیں, اس پر جو پرندے بیٹھے ہوئے, میں نے ان سب سے کہا ہے اور اللہ رسول کا واسطہ دے کے جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے وہ جس حال میں آ جائے, بے روزگاری ہو, مہنگائی ہو, اور پھر ڈگریاں لے لے کے ہمارے بچے پھر رہے ہوں, دیگر ڈومیسائل کے رکھنے والے لوگوں کو ہمارے شہر میں نوکریاں مل رہی ہوں, ہمارے بچوں کو نوکری نہ ملی ہو, مردم شماری میں پہلے ہی باری کام ہمارا ہو گیا ہو. اور اس میں صرف مہاجر یا اردو بولنے والے نہیں پس رہا, سندھ کے شہروں میں رہنے والے تمام علاقوں کے تمام زبانیں بولنے والے وہ بھی اسی چکی میں پسے جا رہے. تو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, ایک یونٹی, ایک یکجہتی قائم کرنی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اسی لیے آواز پہنچ رہی ہے ہماری, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ہماری؟ ہاں اب آ رہی ہے. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ اہل زبان بھی ہیں, شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں, اکثر مختلف طرح سے سمجھا لیتے ہیں. یہ پریسائسلی جو آپ نے وہ کہا نا کہ کنوں کے پاس سے گزرنا اور اس کے بعد نہیں تو کھوپڑی میں لگ جائے گی, کراچی کے گزشتہ کئی عرصے پہلے کے ہم واقعات کو مد نظر رکھے ہیں تو اس کے تناظر میں یہ اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, مطلب اس پہ سب بات کر رہے ہیں. تو یہ
जुमला कहने की कोई खास वजह? हालांकि समझ तो हम भी रहे हैं कि आपका मकसद क्या मेरे था। ख्याल में अगर सियासी बसीरत है, मेरे जो MKM पाकिस्तान के कॉलीग्स हैं, फिर PSP के कॉलीग्स हों या महाजर कौमी यूनियन के, देखिए ना 24-25 हज़ार वोट था इनका लांडी में, इतने कम वोटर्स टर्नआउट के बावजूद भी, और 60,000 वोट आपने लिए थे 2018 में, ये NA 240 में, वो 60 से 10 रह गया, 83% वोट आपका एवापोरेट हो गया, बुखारात बन के उड़ गया, सिर्फ 17% वोट बचा। जबकि TLP का 30,000 से कम हो के 10,000 हुआ, तो उनका 66% वोट उड़ा है, 33% वोट उनका बाकी है। तो अब जब आपके सामने ये सब हरीफ मौजूद हैं, पहले PTI थी 2018 में सिर्फ, अब TLP आ गई है, और ये दोनों ही MQM के वोट बैंक को, बिल्कुल, ना या सिर्फ यहाँ के TLP MQM ओरिजिनल के जो वोट बैंक अर्ब- को हम देख रहे हैं फारूक भाई, बल्कि हम देख रहे हैं किस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को भी मुतासर कर रही है। TLP इतनी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से जमातों के, गो के वो बैंड आउटफिट है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वोट बैंक उन्होंने मुनक़सिम कर दिया। अच्छा, लेकिन आपने जो MQM पाकिस्तान के जो मुनक़सिम हिस्से हैं, जो इकाइयाँ हैं, आपने उनसे कहा है, जिसमें PSP भी आ जाती है, जिसमें MQM पाकिस्तान भी हैं। आप ऑफ कोर्स MQM पाकिस्तान का चेहरा बहुत, मतलब इतनी हमारी अपनी बसीरत नहीं जितने अरसे आप उनका चेहरा रह चुके हैं। तो फारूक भाई, आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि ये तमाम तर जो इकाइयाँ हैं, जो वो लोग जो तमाम तर एक तरह से ग्रुप्स मुनक़सिम हो गए, ये मिल बैठेंगे, यकजा हो जाएंगे, होश के नाखून ले लेंगे? एक तो देखें, चंद सालों से मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से 2 साल से, तो मैं इस बात का मुंतज़िर हूँ कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ मेरी एक मीटिंग हो जाती डिटेल, उसमें हम एक विजन आपस में शेयर कर लेते हैं कि इस बहरान से हम कैसे निकले, अपने वोट बैंक को दोबारा से एतमाद कैसे दें, लोगों के साथ ख़ुद को कैसे रिकनेक्ट करें, और अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं, बल्कि हुई हैं, तो हम कैसे लोगों को यकीन दिलाएं, उस पर माजरत भी करें उनसे, आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे, और उसका इजाला करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एतमाद के लिए किसी भी तरह पार्टी की स्ट्रक्चर में बड़ी तादाद में नई टीम, नए चेहरे और नौजवान क़यादत को बड़ी तादाद में लाएंगे। देखिए, मैंने 2 काम किए, एक तो मैं खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आ रहा हूँ NA 245 में, ताकि मैं अगर किसी एक पार्टी की तरफ से आऊँगा तो जो हमारे दूसरे धड़े और इकाइयाँ हैं वो एतमाद नहीं करेंगे। अगर मैं आज़ाद आता हूँ, मैं उनका भाई हूँ, सीनियर हूँ, तो मेरे नज़दीक ये इलेक्शन की जीत हार इतनी अहम नहीं है जितना कम से कम एक सीरियस अटेम्प्ट देना कि हमारा से आप कोशिश करें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से आपकी मुलाकात हो जाए, आप इस हवाले से बात कर लें, तो क्या आपकी 2 साल में वैसे इनसे कितनी मुलाकातें होंगी? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग का कराची में काफ़ी सारा स्टेक भी है, और आप लोगों के अंदर जो तकसीम आती है, नाराज़ होते हैं, तो उससे आप ही की पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो आप लोग मिल बैठ के आप लोगों ने बात नहीं की कि भाई हमारे लोग हमसे नाराज़ हैं? देखिए, मैं तो किसी भी फोरम पे बैठने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ मेरी 1-on-1 मीटिंग एक हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा या जो भी उसमें टाइम लगे, अभी तक नहीं फिर हुई उसके फारूक बाद भाई? कुछ गवाह भी हो, ताकि वो ये नोट कर ले हमारे दरमियान क्या तय हुआ है। और मैंने ये भी कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं बनता। वो कह रहे हैं आप MQM के टिकट पे इलेक्शन लड़े, पतंग पे। मैंने कहा मैं 3-4 साल से मेरी एक पोजीशन है, मैंने कुछ बातें आपसे करनी है, इस बहरान से तंजीम को कैसे निकालना है, तहरीक को दोबारा से कैसे मुनज़्ज़म करना है, लोगों के पास किस तरह जाना है, तो मेरे साथ एक मीटिंग कर लें। मुझे MNA नहीं बनना, मैं ये इलेक्शन छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक इवेंट हो, एक तरीक़ेकार, एक प्रोसीजर हो, एक नैरेटिव हो, और लोगों को इत्माद कैसे देना, अगर ये हम तय कर लें, आप यकीन माने अगर वो और मैं एक दफ़ा खड़े फारूक भाई मीटिंग नहीं हो रही, 2 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मीटिंग कोई एक भी नहीं हुई, ये पूछ रही हूँ। देखिए 2 मीटिंगें हुई हैं। एक मीटिंग में सिर्फ उनका ये कहना बस आप आ जाएं, तो मैंने कहा कि मेरे आ जाने के बाद भी अगर हम वहाँ की ख़राबी बिगाड़ को दूर नहीं कर सके, बड़ी तादाद में नौजवानों को और पार्टी को कसीरुल जहती, कसीरुल इकाई, हर ज़बान, हर मज़हब, हर मसलक के लोगों को नहीं ला सके, कराची की 4-4.5 करोड़ की आबादी को हम मुतमईन नहीं कर सके, फिर उसके बाद हमें और जो धड़े हमारे उनके पास जाना है, फिर एक ग्रेटर यूनिटी के लिए कराची में सियासत करने वाली जो कौमी जमात है उनके साथ भी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाना। अच्छा, एक और चीज़ भी है, और उसके लिए मैंने कहा कि अगर ये नहीं हो रही, एक और चीज़ ज़रा बताइएगा फारूक भाई,
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 30 سال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. یہ ہمارے آنے والے نوجوان ہیں، ہماری مستقبل کی قیادت ہے، ان کے ہاتھوں میں کراچی دیں، حیدرآباد دیں. تو کراچی حیدرآباد فاروق بھائی، یہ پینل اتاریں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ نادان دوست ہیں جو معاملات خراب کریں، میں دانا دوست ہوں. وہ کون ہے نادان دوست اور ان سے کیسے الگ کریں گے آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان نادان دوستوں سے خالد بھائی کو اور مجھے یہ سوال کرنا چاہیے جو ہماری شناخت پوچھتے ہیں کہ وہ کہ غالب کون ہے. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا. ہمارا اوڑھنا بچھونا تحریک MQM، ہمارا جینا مرنا تحریک MQM، ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا، ہمارے آنے والوں کو ہم کیسی تحریک، کیسی یکجہتی دے کر جا رہی، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب اپنی انا کو فاروق بھائی ویسے اگر جو اب کیا چانسز ہیں، آپ نے تو کہہ دیا کہ منقسم میں سے ایک یکجا ہو جائے، لیکن کیا آپ کے بھی چانسز ہیں کہ آپ جا کے دوبارہ سے اپنی اس تحریک کو، جس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ MQM تحریک MQM اوڑھنا بچھونا MQM، تو آپ اس MQM میں دوبارہ چلے جائیں؟ دیکھیں MQM ایک نظریہ ہے نا، سوچ و فکر ہے، روح ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس مڈل کلاس اربن ینگ جو ایک پولیٹیکل عمل یا فینومینن ہے، میں اس کا بہت بڑا داعی اور علم بردار ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی انا کو چھوڑیں. اگر تحریک MQM ایک لارجر کینواس ہے، تنظیم MQM ایک چھوٹا اس کا ایک فیکٹر ہے، تو ہم تحریک MQM کے نظریے کو لے کے سب کو کسی یکجہتی، کسی اتحاد، کسی الائنس میں لیکن فاروق بھائی وہی بات ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے لیے آپ بات بھی کر رہے ہیں اور جن کے لیے آپ پریشان بھی ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کی کارکردگی سے مطمئن ہوں کیونکہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک تو منقسم لوگ اتنے ہو گئے ہیں، اتنے گروپس اس کے بن چکے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ووٹ دیں تو کس کو دیں. بہت شکریہ جی سینئر سیاستدان ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایسے میں پھر وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں، مطلب یہ اسی وجہ سے دوسری جماعتوں کا جن کا آپ تذکرہ کر رہی تھیں، جیسے تحریک لبیک کا آپ نے کہا TLP کا، کہ وہ بینڈ آؤٹ فٹ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو بین نہیں کیا، تو اس لیے انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری جماعتیں بھی ہیں، تو ووٹ تقسیم ہوتا ہے اور کچھ لوگ بھی جو ہے ریفرین بھی کرتے ہیں ووٹنگ سے. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد جی. تو جب یہ حکومت بنی تھی تو اس وقت ہی سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سانجھے کی ہنڈیا ہے، اور ایسی سانجھے کی ہنڈیا ہے جہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایک حکومت جو ہے وہ ایک بھرپور مینڈیٹ لے کر، یعنی کہ جس طرح سے نون لیگ کہا کرتی تھی کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سے کام آسان ہوتے ہیں. یعنی کہ جو نارمل لیجسلیشن ایک تو ہوتی ہے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر قانون سازی ہو تو اس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. یہ جو حکومت ہے اس کے پاس سادہ اکثریت اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو اس کے پاس نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کے ساتھ اس کے لمبی لسٹ جو اتحادیوں کی ہے وہ نہ ہو، یعنی کہ بقول ان کے 2 ووٹوں پہ حکومت قائم ہے. تو ظاہر ہے اس پہ بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور اب اختلافات اسی حوالے سے، فنڈز کی ایلوکیشن کے حوالے سے، دیگر معاملات میں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. بالکل جی. ہم نے دیکھا کہ اسلم بھوتانی صاحب وہ کافی زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں اس حکومت سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے وہ خوش تھے کیونکہ ان کو اربوں کے فنڈز ملتے تھے. کسی کی محبت میں موجودہ حکومت میں آئے، ان سے فنڈز مانگتے رہے لیکن کسی نے نہیں دیے. یہ حکومت 2 ووٹوں پر ہے. ہم بالکل جی، اگر 10 سے ہوتی تو کیا سلوک کرتے؟ اس طرح حکومتیں نہیں چلائی جاتی ہیں. اور دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقسی صاحب، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے پاس تبدیلی کے لیے بڑے چکر لگتے تھے، اس وقت شکلیں اچھی نہیں لگتی. تو کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. ایک حکومت تھی جی، ایک ماحول گیا، تبدیلی ہوئی. تو تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے. اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. منسٹریوں پہ سن رہے تھے کہ لڑائیاں بنڈر بات، وہ اس کی نہیں، جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے. جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. ساری چیزوں کو درست کر لیں سر، اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں. شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی، ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے. چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے. اچھا جیسے یہ بات بھی کی گئی نا اسلم بھوتانی جن آپ کے بھی عزت نہیں ملی PTI سے، لیکن فنڈز کافی زیادہ ملے، اربوں کے فنڈز ملے، تو وہ بھی ایک بڑی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس سے بھی پتہ چل گیا کہ بھئی وہ کیوں شفٹ ہوئے. ویسے ہی نہیں کہا
محاورہ تھا سب سے بڑا روپیہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ میٹرز کہ آپ اگر اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کر سکیں, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر فنڈز آپ حلقے کے عوام کے لیے چاہتے ہیں تو بلا شبہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معاملات ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اب کافی مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب سے بھی کافی شکایت رہی ہے مختلف لوگوں کو. تو اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی اچھا, ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چیز ہوئی ہے کہ نون لیگ کی حکومت کا اسٹریٹجک میڈیا سیل دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ. نون لیگ نے یہ جو سیل ہے اس کو 15,000 میں قائم کیا تھا, 2015 میں قائم کیا تھا, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سیل کا پہلا ٹاسک یہ ہوگا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ریاست مخالف ثابت کریں اور عمران خان کو فوج مخالف سیاستدان کے طور پر پیش کرنا ہے. اس سیل میں نجی شعبے سے میڈیا کنسلٹنٹس بھی بھرتی کیے جائیں گے اور اس کام میں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے گا. ماضی میں یہ سیل مریم نواز کی زیر نگرانی میں کام کرتا رہا ہے. اچھا جی, اس کی کتنا یہ فائدہ مند ان کے لیے نون لیگ کی حکومت کے لیے ثابت ہوا. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں, بیورو چیف ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک فیس ہیں آر وائی نیوز کا. خاور گھمن صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے اسی سے شروعات کرتے ہیں بھائی کہ یہ جو ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل جو قائم کیا گیا ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہم نے پاور دیکھی ہے تحریک انصاف کی, یا خان صاحب جس طرح سے یوز کرنا یوٹیلائز کرنا جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں بھی نون لیگ نے اگر یہ قائم کیا تھا سیل تو کسی طرح سے یہ مؤثر تھا؟ دیکھیں 2015 کی اگر بات کریں تو سیل تو پرائم منسٹر آفس کے اندر بنایا گیا, مریم صاحبہ نے اس کو ہیڈ کیا, سیل چلا گئی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق نہیں ان کو ملے. وہ لیگ شیک بھی کچھ ہو گئے دیکھی, آپ کو یاد ہوگا جی جو لوگ میڈیا کے انہوں نے استعمال کیا, آپ کو پتا ہے کہ 1 درجن قریب لوگوں کو تو انہیں مختلف جو پبلک آفیسز کے اندر نوکریاں بھی دی, لیکن ایونچولی دیکھا کہ حالات کافی زیادہ خراب ہوئے, لڑائی جھگڑے ہوئے, اور پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایک سیویئر کے طور پر پریزنٹ کرنا تھا وہ تو کام اس وقت نہیں کر پائے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس, انفارمیشن یہ ہے کہ جب سے یہ نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اسٹریٹجک میڈیا جو سیل ہے, ابھی ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے, اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ایڈوائزر کے طور پر فہد حسین آلریڈی موجود ہیں, ان کے پاس اسٹیٹس بھی ہے فیڈرل منسٹر کا. تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ نئی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت تمام یہ چھوٹی جماعتیں جو اب یہ اعتراض کر رہی ہیں, جو پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں, سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ آئیں گے, ملک کے اندر ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ 10 اپریل سے پہلے پاکستان کے معاشی حالات کیا تھے, لوڈ شیڈنگ کے حالات کیا تھے. خبر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے جس طریقے سے تیل کی قیمت میں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ملک میں, اور کہاں اب پیٹرول کی قیمت ہے, اور پھر ڈالر کی بھی جو ہم دیکھیں ڈالر بھی کہاں پہ کھڑا ہے, تو لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. مہنگائی پہلی تاریخ سے اور بڑھ جائے گا. تو یہ تو کچھ چیزیں پھر کافی سبسڈی واپس بھی لی جس کے پھر ہم نے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. وہ پچھلی حکومت کے بھی کچھ کارنامے ایسے تھے جو کہ ہمیں اس بات فیس ہمیں کرنے پڑے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو حکومت کے ایلائز ہیں جس میں ہم ایم کیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے والے سے بھی جو معاہدے ہوئے تھے, خیر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا, جو ہم سے بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے اس ایلائز کا؟ دیکھیں آپ لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں, اگر آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھا جائے کہ 10 اپریل سے پہلے کیا وہاں پہ ہو رہا تھا اور 10 اپریل کے بعد اگر آپ کو کوئی تبدیلی آن گراؤنڈ نظر آئی تو ہم کہیں گے کچھ نہیں ہو رہا تھا, نہ 10 اپریل سے پہلے نہ 10 اپریل کے بعد. ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور لیکن جو سبز باغ دکھائے گئے تھے اس وقت, آپ کی جو پریس کانفرنس سنے تو اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جو یہ نئی حکومت آئے گی تو حالات یکسر بدل جائیں گے. ایگزیکٹلی, مطلب وہ 3.5 سال میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا, یہ ان کے 2 ماہ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ہم کراچی والوں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں, ہم مزید ابتر ہوگی کراچی. بس کل جو 20 ابھی تک بس سے ملی 240. اگر آپ 2 منٹ دے دیں, دیکھیں اب جو مسئلہ آ رہا ہے نا خاص طور پر چھوٹی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے. بالکل, الیکشن سال کے بعد اگر مقررہ جو حکومت اپنا ٹائم پورا بھی کرتی ہے تو سال 14 مہینے کے بعد الیکشن ہے. میں اگر ایم پی اے ہوں, میں اگر ایم این اے ہوں تو مجھے حلقے میں جانا ہے. حلقے میں جو مجھے ترقیاتی جو بجٹ مل رہا تھا, کل نیشنل اسمبلی کے اندر بھوتانی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں عزت نہیں ملی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پیسے وہ انہوں نے ہمیں بھرپور دیے اور اربوں روپے دیے, اور آن گراؤنڈ جو بھی ہمارے لیے پیسے رکھے جاتے تھے عزت دیتے تھے تو ساتھ تو رہ لیتے. ترقیاتی اسکیموں کے لیے پیسے دیے گئے. اگر ان کو عزت دیتے تھے تو اسلم بھوتانی ان سے علیحدہ نہ ہوتے.
अच्छा नहीं, वो फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों से प्यार मोहब्बत थी, वो प्यार मोहब्बत हम जाहिर बात है उसको जुटवा नहीं सकते, तो उस प्यार मोहब्बत की जो के सिलसिले में हमें बुलाया गया तो हम चले गए, इसको साइड पे रखे। अब मसला ये है कि अगर MNA का काम नहीं होगा, MPA को तरक्याती स्कीम नहीं मिलेगी, तो वो यही कह रहे हैं। खास तौर पर वो हमारे पंजाबी में कहावत है, सत्ती साहब अच्छी तरह जानते हैं, वो कहते हैं कि आप जो ताना अपनी बेटी को मार रहे होते हैं लेकिन सुनाना तीनों ने, कहना तीनों ने सुनाना नूनू। एग्जैक्टली। तो बुनियादी तौर पर कल नेशनल असेंबली और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जो उन्होंने ये एतराजात किए, ये अपना प्रोटेस्ट किए, तो वो सुना बेचारे वो उनको रहे हैं जिनकी वजह से वो इस रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं कि जनाब आला इलेक्शन में जाना है, हमारे हमारे पास कुछ नहीं है, खुदारा हमारा कुछ ख्याल करें। पहले ही हमें जो है बद अहदी का ताना दिया जा रहा है, जिनको हरफे आम में लोटा कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे? इस लिहाज से फिर जाहिर है उनके एतराजात बनते हैं और बजट अभी पास होना है, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि बजट पास होने से पहले कुछ तरह। अच्छा, एक चीज जरा बता दें, वैसे आपको पता है कि नाम किसी चीज को दे देने से चीज हिट नहीं हो जाती। मैं एक बार फिर से आपको लेके आऊंगा वो जो स्ट्रेटेजिक जो सेल बनाया गया, इससे पहले की कारकर्दगी और अब की कारकर्दगी को देखते हुए आपको लगता है कि कभी फोकर तैयारे को B-52 करार दे दिया जाए या F-18 कह दिया जाए तो वो ज्यादा मौसर साबित हो जाता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी मीडिया मैनेजमेंट की है, उन्होंने भी जाहिर है कि आपको याद है कि सिर्फ पंजाब में 36 तर्जुमान मुकर्रर किए थे जो बड़े सही तरीके से मौक़िफ़ का दिफा करते थे पार्टी के। इनमें कैपेसिटी नजर आती है आपको? देखिए, सियासत के अंदर ना तासुर बड़े मायने रखता है, और आजकल जो एक तासुर बनाया जा रहा है कुछ अतराफ की तरफ से वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो रियासत मुखालफ हो चुके हैं, वो फौज को बहसियत इदारा उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये जो एक नजर आ रहा है अपॉर्चुनिटी, वो उसको देख रहे हैं कि इमरान खान का जो ये तासुर उभर रहा है इसको मजीद उबारा जाए। इस हवाले से आने वाले दिनों के अंदर इनकी जो ख्वाहिश है, जो इनका इरादा है, वो ये है कि वीलॉग्स करवाए जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रेजेंस और ज्यादा लोगों की बढ़ाई जाए, वो टारगेट करे इमरान खान को। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हाल ही में आपने कुछ सर्वे देखे हैं कि इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, ये तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो बढ़ रहा है और इनका नीचे गिर रहा है। लिहाजा वो देख रहे हैं कि ये एक जाविया है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो इमरान खान को हिट कर सकते हैं। इसमें कितने कामयाब होते हैं जाहिर है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरी नजर में एक अपना तालिब इल्म सियासत का होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि 2022 है, ऑन ग्राउंड हर बंदे के हाथ में सेल फोन है, लोगों को इल्म है कि क्या हो रहा है, कौन सी हुकूमत क्या कर रही थी और मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, कौन गलत है कौन सही है। तो पाकिस्तानी अवाम मेरे ख्याल में काफी जो है वो जी इस मामले में हमारी कौम बहुत लर्नेड है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद थे, चीफ इस्लामाबाद, और आप ये देख लें कि वाक़तन ऐसा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में काफी ज्यादा है और आई एम श्योर कि ये इलेक्शन के टाइम पर रिफ्लेक्ट भी करे। इसमें आप कुछ भी एजेंडा चला देना तो हर फोन तक वो पहुंच जाता है, फिर लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। लोगों की अपनी रिसर्च मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में फर्क ये होता है कि हमारे पास से चीजें फिल्टर होके जाती हैं, सोशल मीडिया पर कोई फिल्टर नहीं है। ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और अब ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि तज़किरा करूं कि भाई ये जो लोड शेडिंग का अजाब है, मतलब आप लोग मार्केटें जल्दी बंद कराने पर तैयार हो गए, आप लोगों ने कहा कि उसके बाद जो है सिचुएशन बेहतर होगी, तलब और रसद का फ़र्क होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, डैम्स में पानी की सूरत हाल बेहतर हुई क्योंकि पिछले दिनों जो बारिशें हो रही थी मुल्क के बालाई इलाकों में, उससे काफ़ी हद तक आप कह रहे थे कि आबी ज़खायर में बेहतरी आएगी। उसके बावजूद ये जो शहर कायद कराची है, यहाँ का ज़ाहिर है कि एक मैं खुद विटनेस हूँ कि जिस तरीके से रात को भी, मतलब आप सोचिए कि चलो दिन में आपने बिजली के लोड शेडिंग के अजाब को सह लिया, लेकिन रात को भी जगह अब एंड 2 बजे से लेके फिर अगर 4 बजे तक या 3 बजे तक या फिर मतलब ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। हवा भी बंद है, ह्यूमिडिटी इतनी है, हब से बुरा हाल है,
اور سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی ایسی گرمی میں. جب لائٹ جاتی ہے تو لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اور ایسے علاقے جو کہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں, جہاں وہ پر علاقے جہاں چوری نہیں ہے ہوتی, ہاں وہاں پر بھی کنڈا سسٹم ماشاءاللہ نہیں سے ہے, جو ہے وہ تباہی پھیری ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیں. جو بجلی کا محکمہ ہے کہ الیکٹرک, اس کو کہیں, یا پھر دوسرے محکموں سے بات کریں, یا پھر کس کے حوالے سے بات کریں, یا پھر وفاقی حکومت کا اس میں کوئی بجلی شجلی کم دے رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا, سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن عوام سفر کریں, دن میں مہنگائی سے سفر کرتے ہیں, گرمی سے سفر کرتے ہیں, اس کے اندر لوڈ شیڈنگ سے, پھر جنریٹر بھی لیں تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فیول کا ایکسپینس کتنا زیادہ ہے. دن میں نہیں, پوری اوورآل لائف مہنگائی میں وہ سفر کرتے ہیں. وہ صرف دن کی بات نہیں ہوتی, وہ ہر چیز جو ہے نا, کیونکہ ہم نے خریدنی تو پیسے سے ہی ہے نا. وہ چاہے وہ رات کی بھی اگر بجلی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ بستر جس پہ ہم سو رہے ہیں, ہر چیز جو متاثر ہو جاتی ہیں. بچے جو صبح اسکول بھیجنے ہیں ان کی فیسیں بڑھ گئی ہیں. ایک ایک چیز, جو بچے کی کتاب خریدنی ہے وہ کتاب مہنگی ہوگی, وہ پیپر مہنگا ہو گیا, وہ تو ہر چیز تو مہنگی ہوگی. اچھا, اور اس کے ساتھ بجلی کے ساتھ ساتھ پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کیا کریں بھائی, مطلب لالٹین جلائیں, پھر اس کے بعد پھر کیا نام ہے لکڑیاں جلائیں. یہ تو وہی آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کے ایرا میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. اور یا تو پھر آپ نے اپنی آسائشیں بھی کم کی ہوں, یعنی کہ آپ کا 25-30 گاڑیوں کا پروٹوکول نہ ہو. یہاں پر وفاقی وزراء جو ہیں وہ کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے 4 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, پروٹوکولز ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹریولنگ ان کی مزیدار طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ششکوں میں کمی نہیں آئی. کابینہ کی جو تعداد ہے وہ 50 سے اوپر چلی گئی ہے. وہاں پر درس دیے جاتے ہیں عوام کو کہ جی آپ نے تھوڑا سا تھوڑی سی مشکل ہوگی. بھئی یہ تھوڑی سی مشکل جینا اجیرن کر دیا آپ لوگوں نے. بالکل جی, عوام تو آلریڈی بڑی مشکلات کا اچھا جی, شکار ہے, تو اس کا ذرا سوچنا ہے. ایک خبر جو ہے وہ تھوڑی سی خاصی افسوسناک خبر ابھی آئی ہے. کنور نوید جمیل جو کہ ایم کیو ایم کے بڑے سینئر رہنما ہیں, اور ان کو جو ہے کہ طبیعت ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ناساز ہوئی ہے, طبیعت خراب ہوئی ہے, ان کو برین ہیمریج ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے. انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ان کو رکھا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے. رافع حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. رافع, کیا ڈیٹیلز اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں نجی اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے. جو ان کے پارٹی ایم کیو ایم ہے, ان کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کنور نوید جمیل کو برین ہیمریج ہوا ہے اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. اور ایم کیو ایم رہنماؤں نے قوم سے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہونے کے باعث انہیں برین ہیمریج ہوا ہے. گزشتہ روز جو سندھ اسمبلی کا طویل اجلاس ہوا تھا اور ورک لوڈ ہوا تھا, اس کے باعث ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا جی رافع, ابھی ہم دوبارہ سے رافع سے رابطہ کریں گے. کل ہم نے دیکھا کہ کل پروونشل اسمبلی کا کل اجلاس بھی تھا سندھ میں, اور اس میں بھی وہاں پر موجود تھا. اور وہ جو اجلاس تھا کل ہم نے ساتھی دیکھا بھی کہ وہ کافی دیر تک وہ اجلاس جاری بھی رہا, اس کا بھی کافی زیادہ ورک لوڈ تھا. اور آج صبح جو ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے کنور نوید جمیل جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے نہایت سینئر رہنما ہیں, ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور ابھی ان کو آئی سی یو میں ان کو منتقل بھی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, ان کو لمبی زندگی دے, صحت کے ساتھ زندگی دے, اور اس کے لانگ ٹرم اس کے افیکٹ نہ ہوں. اچھا جی, اب ہم اس سے پہلے یعنی کہ 10 بجے سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے تھے وہ یہ کرنے جا رہے تھے کہ بھائی ویسے تو ہم نے جو سنا ہوا ہے کہ کارپینٹرز کے بارے میں, اور کہ وہ موسٹلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مرد حضرات ہوتے ہیں, کیونکہ کام بڑا جی 10 طرح کے کام ہوتے ہیں کہ جو انہیں کرنے پڑتے ہیں اور بڑا ہارڈ کور قسم کی جاب ہوتی ہے. لیکن اب اس میدان میں بھی خواتین نے اترنے کی ٹھان لی ہے, اور ایک جو خاتون ہیں ویسے تو دھان پانسی ہیں لیکن بڑے زبردست انداز میں آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے. ذاتی ان کی فیکٹری ہے, اس میں فرنیچر بناتی ہیں, اور یہ دیکھیں جی کیا کتنے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جو گلاسز لگا کے اور اس کے بعد جو ایپرن پہن کے بڑا سائنٹیفک انداز میں ان کو دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ ہاں بھی میں بھی ذرا نا اچھا میں کمپیریزن کر رہا ہوں نا کہ ہمارے جو بیچارے جو کارپینٹرز ہوتے ہیں معصوم سے, وہ نہ قمیض کا ہوش, پرانے کپڑے, اور اس طریقے سے کر کے یہ کتنا مطلب ہائی ٹیک لگتا ہے. آپ دیکھیے ہائی ٹیک, اور دنیا جہان میں ایسے ہی کام ہوتا ہے جیسے کہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سمرین محمود جو ہیں, یہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, یہ خود تمام تو وہ ڈیزائن کرتی ہیں, ان کی اپنی فیکٹری بھی ہے, اپنا ان کا لیبر آتا ہے, اور اس کے بعد ہی آن لائن بزنس بھی بڑی کامیابی کے ساتھ رن کر رہی ہیں. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں. ویسٹ میں ہم نے دیکھا یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا, پھر سے کہوں گی, لیکن پاکستان میں ہم نے ایسی
پیاری پیاری جو ہے وہ خواتین جو ہیں جو کارپینٹر جس کو ہم کارپینٹر اور جو ووڈ ڈیزائنر کہیں وہ بہت کم ہی دیکھیں. تو سمرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود نام بھی چینج ہو جاتا ہے ووڈ ڈیزائنر. ووڈ ڈیزائنر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سمرین اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سمرین ماشاءاللہ سے جیسے بھی ستی میں بات کر رہے تھے کہ بڑی آپ دھان پانسی ہیں, لیکن جو آپ کام کرتی ہیں وہ بڑا سخت کام کرتی ہیں اور بڑی بھاری بھاری لکڑیوں کو اٹھا کے آپ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. کیسے یہ آپ کے ذہن میں آیا یا کب سے آپ کو شوق تھا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے؟ فرنیچر اصل میں میرے دادا کا کام ہے. 1867 سے انڈیا سے وہ یہاں آئے تھے, تو میرے ابو کا بھی یہی کام ہے, تو بچپن سے یہی دیکھا ہوا ہے, یہی کیا ہے. میری پڑھائی بھی اسی میں ہے, پھر میں نے NCA میں پڑھایا بھی فرنیچر ہی ہے, تو تب سے ہی کنٹینیوڈ ہے. اچھا مطلب آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ پڑھا بھی رہی ہیں؟ کیا بات ہے. میں پڑھا چکی ہوں, میں نے پڑھایا ہوا ہے NCA میں, اس کے بعد میں نے اپنا اسٹوڈنٹ سمجھے کہ چیک کریں گے یہاں پر عام فہم لوگوں کو, ہمارے کارپینٹر بھائی وہ بھی بڑا محنت کا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فرنیچر کو پڑھایا بھی جاتا ہے. چیک کریں, جسٹ امیجن یار. تو یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, ظاہر ہے کہ بچپن سے تو آپ دیکھ رہی ہیں, لیکن پروفیشنلی جب آپ نے اپنی فیکٹری کب قائم کی, کب سے اس میں کام خود سے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا؟ پڑھائی کے بعد, پڑھانے کے بعد پھر جب میں نے اپنا شروع کیا اس بات کو, اب تو 4 سال ہو گئے ہیں. سینسز بائی سمرین کے نام سے اب میرا بزنس ہے. تو شروع میں اسمالر اسکیل پہ تھا, اب ماشاءاللہ میں انٹیریئرز بھی کرتی ہوں, فرنیچر بھی کرتی ہوں. آئی ایم لیڈنگ ناؤ. زبردست زبردست. اس طرح ہے اب تو اٹس بن. تو سمرین کتنا فرق پڑا ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز جو کہ آپ کی دادا کا بزنس تھا اور آپ جب وہ بھارت سے آئے تو وہ یہی کام کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے بھی اس کو جوائن کیا, لیکن جب ان کی بیٹی نے جوائن کیا اور پھر بیٹی نے ایسے جوائن کیا کہ جدید طریقے سے استوار کر کے اس تمام پروفیشن کو آگے لے کے چلیں, تو کتنا فرق آیا آپ لوگوں کے گھرانے کے اس بزنس میں؟ ریزسٹنس تو آتی ہے, معاشرے کی طرف سے بھی آتی ہے, رشتہ داروں کی طرف سے بھی آتی ہے, ارد گرد دوستوں کی طرف سے بھی آتی ہے کہ کیا یہ کام ہے. اپنے ہی لیبر جو آپ کی اپنی فیکٹری میں ہوں وہ آپ کو کہتے ہیں کڑی دی شادی کراؤ, ادھر کیا ہمارے سر پہ کھڑا کر دیا اس کو. تو ایکسیپٹنس نہیں آتی, وینڈر بھی نہیں کرتے آپ کو. آپ جس میں ہماری جدھر فیکٹری ہے ادھر سے میرا روز ہوتا ہے, روز ڈرائیو کرتی ہوں میں, لیکن ادھر بھی لوگ کوئی خاص اپریشیٹیو نہیں ہوتے, روز کا ان کی نظر ہوتی ہے یہ کیوں آئی ہے, نیگیٹو انرجی آپ کو فیل ہوتی ہے. ہینڈل کیسے کرتی ہیں پھر ایسے لوگوں کو؟ سختی دکھاتی ہیں, غصہ کرتی ہیں, یا کس طریقے سے؟ انرجی نا میرے خیال سے دن میں لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ غصہ کرنے میں, جھگڑنے میں آپ یہ لگانے لگے تو پروڈکٹیو کام کون کرے گا؟ تو اگر میں اپنی ساری انرجی یہ راستوں میں سب سے لڑتی ہوئی آؤں گی فیکٹری تک, تو میں نے آگے اپنا کام کیا کرنا ہے؟ تو ایک دم سے ایکسیپٹنس پھر آپ لاتے ہو انہیں, جب روز روز ہوگا تو کسی دن انشاءاللہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. سمرین میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ کے جوائن کرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے اس بزنس میں کتنی آگے ترقی ہوئی ہے؟ جو آپ لوگ کا یہ کام ہے گھر کے کام. اچھا آپ نے کہا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا, میں اپنا کام کروں گی. ہاں اصل میں جب نئی جنریشن آتی ہے نا, اس میں میں اپنی ایجوکیشن لے کے مائی لائف مائی رولز مائی بزنس مائی رولز. اچھا ہے آپ کے باپ کہ آپ کے والدین ہوں, آپ کا تجربہ ہو جاتا ہے دادا کی طرف سے, ویسی لرننگ ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ ایک فارمل ڈگری لے کے ایک ایجوکیشن لے کے آؤ تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا کریٹو آؤٹ لیٹ خود بناؤں, میں اپنے راستے خود کھولوں, میں اپنی اسٹرگل سے خود گزروں. لیکن سمرین مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ود دی ایجوکیشن اینڈ ود دی ایکسپیرینس کتنا فرق ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کی فیملی دیکھتی ہے کہ ایک ہمارا بزنس ہے اور ایک جو سمرین نے شروع کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ کمپیریزنس تو ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس میں کیا فرق ان کو دکھائی دیتا ہے؟ میرا کام میں زیادہ کریٹیوٹی کے اس پہ کرتی ہوں. جیسے انٹیریئر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں فرنیچر سے آگے بڑھ کے, اور میں رینوویشن کا کام کرتی ہوں, صوفہ بیڈز کا, تو اس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کلرز آ رہے ہیں, اوپر سے میں ینگ ہوں تو مجھے ٹرینڈز بڑے زیادہ پتہ ہوتے ہیں, ان کو انکارپوریٹ کرنا. پھر کلائنٹ سے آپ جب بڑے ایجوکیٹڈ وے میں ان کو بھی ویل انفارم کر کے کام لے رہے ہو اور دے رہے ہو, تب بھی بات فرق ہوتی ہے. جب لیبر کے ساتھ آپ کی ٹیکنیکل نالج اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا کام اچھا ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے پورے ہو اندر سے. اور دوسرا یہ سمرین کی, ہاں بالکل سمرین, دوسرا یہ کہ خواتین سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی ایستھیٹک سینس جو ہے وہ مرد حضرات سے زیادہ ہے, تو لوگ پھر آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کی وہ ایستھیٹک سینس آپ کی اس ڈیزائننگ میں, آپ کی اس کریشن میں نظر بھی آئے. وہ نظر آتی ہے آپ کو جب آپ کا کام جب چلتا ہے نا, یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کام صحیح کر رہے ہیں.
جب آپ کو کلائنٹ آپ کے بار بار کام دے رہا ہے، یہ بھی ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہو، تو بڑا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو کلائنٹ سے، لوگوں سے، تو وہ آپ کو اور انکریجمنٹ ملتی ہے، پھر آپ کام اور بڑھا لیتے ہیں۔ کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ورکرز وغیرہ مرد حضرات بھی ہوں گے، خواتین کو اس جانب راغب آپ نے کرنے کی کوشش کی، یا کوئی خواتین آپ کی فیکٹری میں کام کرتی ہیں آپ کے انڈر؟ ابھی ورک شاپ میں کیونکہ اب یہ تو ہماری ایک جنریشن میرے سے پیچھے جو تھی اس کو اسکلڈ ہوتی تو میں اس کو ہائر کرتی، اب جو میری جنریشن ہے، جو میری عمر کی لڑکی ہوگی، اس سے میں ایکسپیکٹ کروں کہ اس کو تجربہ ہو کہ وہ لکڑی کاٹے، تو ابھی یہ مشکل ہے۔ لیکن جو ٹیکنیکل نالج ہوتی ہے آپ کی، آٹو کیڈ ہوتا ہے، آپ کا سارا ٹیکنیکل جو کام ہوتا ہے وہ ساری لڑکیاں کر لیتی ہیں۔ میں ہوم بیس ہائر کر لیتی ہوں، دے ورک فرام ہوم اینڈ دے آر مینیجنگ مائی ورک really well. So it depends کہ آپ کے صرف مینوفیکچرنگ نہیں، پیچھے سارا کام ہوتا ہے آپ کا، تو وہ لڑکیاں ابھی تک کر رہی ہیں۔ لیکن ان فیوچر آف کورس آئی ول بی ریئلی ہیپی کہ میری ٹیم میں ہی ساری لڑکیاں ہوں، یہ میرے لیے ایک کمفرٹیبل اسپاٹ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سمرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پورے خاندان کا کام یہی تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ جب اس پہ تعلیم حاصل کی تو انہوں نے کہا میں ہو گئی علیحدہ کہ نہیں جی، میں سیکھی سکھائی ہوں، میں اس میں ایجوکیشن حاصل کی ہے تو میں اس کو اپنے طریقے سے، اپنے نام سے، اپنی محنت اور صرف خود کرنا چاہتی ہوں، اپنا سیپریٹ کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ فرق لگتا ہے، ورنہ اگر کر رہی ہوتی تو شاید گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا ہی کام تھا، اس کو آگے بڑھا دیا، کیا نیا کیا، تو اب یہ ایٹ لیسٹ نیا کر رہی ہیں، یہ ہے کہ کامیابی بھی ان کی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا الزام بھی ان پہ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک کھیل ہے جو کہ باکسنگ کا ہے۔ اچھا، باکسنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے سپر سٹارز ہیں، عامر خان تھے، برطانوی نژاد پاکستانی باکسرز تھے، ان کو کافی ہم سے پیار ملا، پاکستان سے بھی پیار ملا، برطانیہ سے بھی ملا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کو مالی سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہی واز ڈوئنگ گڈ۔ اس کے بعد ہم نے تذکرہ کیا محمد وسیم کا، ہی از بین اے ویری گڈ باکسر، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سینکشننگ فی کے حوالے سے کتنے مسئلے مسائل ہوتے رہے، ورلڈ ٹائٹل فائٹس پروکیور کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا، کورین پھر ان کے اسپانسر تھے۔ تو اب یہ ہے کہ مسئلے مسائل یہ ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور باکسنگ کی فیلڈ میں تو اسپیسیفکلی، کیونکہ ابھی ہوا یہ ہے جناب کہ حبیب الرحمان جن کا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، کام تو ویسے ہی کرتے ہیں درزی کا، انہوں نے کچھ ہی دن میں تیاری کر کے انٹرنیشنل مقابلوں میں فلپائن کے چیمپئن باکسر کو ویلٹر ویٹ کیٹیگری میں ناک آؤٹ جو ہے دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حبیب کو فائٹ سے صرف ایک ہفتے پہلے مقابلے کا بتایا گیا تھا، اور ان کے پاس جو تیاری کے دن تھے وہ 3 سے 4 دن تھے۔ آپ سوچ لیں کہ ہمارے پاس نہ وہ فنڈنگ ہے، نہ ہمارے پاس پیچھے وہ پراپر ٹیم ہوتی ہے جو کہ ایک باکسر کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کی خوراک دیکھتے ہیں، ان کی ویٹ کی کیٹیگری کس طریقے سے، ان کی صحت کا پورا خیال رکھے، ایک ایک چیز۔ لیکن یہ ستی مطلب بیکاز آپ کو تو باکسنگ کی ہر چیز پتہ ہے، تو مجھے بتائیں از اٹ ایون پاسبل کہ کوئی بندہ 3-4 دنوں میں تیاری کرے اور آ کے پھر اس کے بعد زبردست طریقے سے ناک آؤٹ کر دے؟ اس کے اندر چکر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو پریکٹس پہلے سے چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فار دا ویورز یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ مقابلہ جیسے ہوتا ہے نا 12 راؤنڈز کا، تو 12 راؤنڈز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی انڈیورنس بھی میٹر کرتی ہے، یعنی کہ آپ شروع میں تو اچھی فائٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جا کے تھک جاتے ہیں، آپ کا اسٹیمنا نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ ہمارے دوست نے حبیب الرحمان نے ناک آؤٹ کر دیا حریف کو، اور تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی کون سے راؤنڈ میں کیا، تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی ان کی فٹنس وغیرہ کیا تھی۔ بہت شکریہ، حبیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست ہمارے کھبے پاس سے اور براجمان ہیں یہاں پر۔ حبیب، سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو بھائی کہ آپ نے اس ویلٹر ویٹ جو کیٹیگری ہے 147 پاؤنڈز کی، اس کے اندر آپ نے یہ فلپینی جو آپ کا حریف تھا اس کو مات دی۔ کون سے راؤنڈ میں آپ نے ناک آؤٹ کیا اس کو؟ وعلیکم السلام، بس الحمدللہ یہ میں نے تیسرے راؤنڈ میں اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے۔ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، یعنی کہ اس کے بعد وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے۔ تو بھائی یہ مجھے بتائیں کہ ویسے تو کسی بھی فائٹ کے لیے ریڈی ہونے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ 3 4 5 6 راؤنڈ تک تو انسان کا اسٹیمنا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان تھکنا شروع ہوتا ہے، تقریباً 8 ہفتے کا ٹریننگ کیمپ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ جب آپ نے فائٹ 4 سے 5 دن کے نوٹس پہ لی تو آپ کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ اگر آخر کے راؤنڈز میں گیا تو اگر یہ نہ ہو کہ فلپینوز کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، میں تھک جاؤں، مشکلات ہوں مجھے؟ جی اصل میں شروعات تو یہی تھی، بس انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 دن ہے کہ آپ نے فائٹ کھیلنی ہے، پھر مجھے سر نے آپشن دیا کہ ابھی آپ فائٹ کھیل سکو گے۔ میں نے کہا سر انشاءاللہ میں ریڈی ہوں، آپ فائٹ ڈن کر لو، کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ بہت زیادہ اعتماد تھا کہ انشاءاللہ یہ فائٹ
मैं बहुत जल्द विन करूंगा। सही, ठीक है। अच्छा हबीब, मुझे बताएं कि मैं देखती हूँ कि जो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस को तो फंडिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि पीछे कोई खड़ा नहीं होता। आपको भी मैं देख रही हूँ कि आपने बॉक्सिंग भी करते हैं और साथ में जो आपका काम है वो दर्जी का, तो आप फुल टाइम बॉक्सर नहीं है? आपको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए किसी और पेशे की भी ज़रूरत है? जी, असल में हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप जिम खेल रहे हो तो उसके लिए सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन माने जो हम काम करते हैं उसमें हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। उसके बावजूद भी हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है और अभी तक मैंने इंटरनेशनल फाइट की है, हमें ना कोई स्पॉन्सर मिला, ना हमें वहाँ पे कोई कैश प्राइज मिला, जितना भी खर्चा था हम खुद अपनी जेब से अच्छा हबीब, देखें बात यह है कि ये हमेशा जो इस तरह की जर्नीज होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती हैं। आपने जिस फिलिपिनो फाइटर से फाइट की तो आपके इल्म में होगा, बॉक्सिंग को आप फॉलो करते होंगे, मैनी पैक्याओ जो कि 8 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी कि वो जेबों में पत्थर डाल के जो है वो वेन पे जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने अपने आप को ग्रो किया और फिर आज देख लें कि दुनिया के अमीर तरीन एथलीट्स में से, और जाहिर है कि उसकी एक लेगेसी भी है। तो आपका आइडियल कौन है इस लाइन में, बॉक्सिंग की लाइन में? मेरा अपना जो है वो मोहम्मद अली को मैं ज़्यादातर उसकी ज़्यादा फाइटें देखता हूँ। वो एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर था मोहम्मद, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं उसकी तरह फाइट खेलूं, उसी की तरह मैं एक अच्छा फाइटर बन जाऊं। सही। अच्छा, तो स्टाइल भी वही है आपका, मोहम्मद अली वाला? जी जी बिल्कुल, मेरा असल स्टाइल ये है कि मैं पहले मार खाता हूँ, उसमें एंड पे मैं उसको मारता हूँ। नहीं तो फिर मोहम्मद अली का स्टाइल तो थोड़ा डिफरेंट था ना, वो तो कहता था कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, यानी कि वो हिट एंड डोंट गेट हिट वाला स्टाइल था। ये जो आप स्टाइल की बात करिए मैक्सिकन है, लेकिन अच्छा है इफ दैट वर्क्स फॉर यू। अच्छा मुझे हबीब आप ये बात बताओ कि अभी तो माशाल्लाह से आपने बता दी कि आपका स्टाइल कि पहले आप जाके कूट खाते, फिर आप कहते मैंने खा लिए, तू मुझे मार के थक गया, अब मैं तुम्हें मारूंगा, मैं मार खा के नहीं थका। तो अच्छा आगे क्या इरादे हैं हबीब आपके? आगे कौन कौन से कंपटीशन आ रहे हैं हमें बताइएगा, और साथ में क्योंकि इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं वहाँ पे भी लोग आपको देख रहे हैं, कोई हुकूमत वक्त से आप अपील करना चाहें? जी मेरी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, मेरी आगे नेक्स्ट फाइट आ रही है, काफ़ी टफ फाइट है, तो मुझे अगर इंशाल्लाह स्पॉन्सर मिल जाए तो ये तो मेरी एक इंटरनेशनल फाइट है, मैं कई इस तरह वर्ल्ड लेवल की भी फाइट पाकिस्तान के लिए जीत सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए टाइटल भी जीत सकता हूँ। लेकिन अगर हमें स्पॉन्सर मिल जाए, हमें यहाँ पे स्पॉन्सर ना कोई हुकूमत सत्ता पर कोई चीज भी प्रोवाइड नहीं करते। चलें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। देखें ARY न्यूज़ ने आपको इसीलिए प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप अपनी बात पहुंचा सकें। आपके लिए मशवरा यही है कि देखें आप बहुत अच्छे फाइटर हैं और यूथ में इंसान को यानी कि जवानी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं तो आपके ऑफेंस के साथ यानी कि आपकी मुक्के बरसाने के साथ साथ आपका दिफा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी लाजमी तौर पर काम कीजिएगा ताकि आप एक लंबे अरसे तक बॉक्सिंग में रहें और पाकिस्तान का नाम बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी, साथ में ये बात फंड्स होने चाहिए, स्पॉन्सर होने चाहिए, हुकूमत वक्त को देखना चाहिए, क्रिकेट को ये जितना बॉक्सेस आप लोग किस तरीके से हमारा नाम हैं, रोशन करके आते हैं। क्रिकेट को जितना सपोर्ट कर रहे हैं बॉक्सिंग को भी करें, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी जनाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। और एक मर्ज ऐसा है जिससे पाकिस्तान की जान नहीं छूट रही। अभी कुछ अरसे पहले तक हम कह रहे थे कि भाई दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके अंदर पोलियो रह गया। नाइजीरिया था वो लिस्ट से निकल गया और पाकिस्तान पोलियो फ्री होने के करीब था। वो 3 साल तक अगर आपके यहाँ कोई केस रिपोर्ट ना हो, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसी तो बात फिर आप ये है कि पोलियो फ्री करार पाते हैं। लेकिन अब ये है, अलमिया ये है कि पोलियो के केसेस पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है आना शुरू नहीं हुआ, ये यहाँ पे थे। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में, हम कितनी बार आपको देखते हैं कि हर महीने हम जो है वो पोलियो के वाले से शो भी करते हैं। जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, कोई भी हुकूमत वक्त हो, वो बहुत ही एग्रेसिवली पोलियो की कैंपेन्स भी चलाती है। और अगर अभी करंटली आप देखें तो आपको पता है कि 11 नए पोलियो के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये पोलियो के केसेस कहाँ से रिपोर्ट हुए हैं? ये पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए शिमाली वजीरिस्तान से। और शिमाली वजीरिस्तान में हम इस पहले भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाका जात में बड़ी एग्रेसिवली कोशिश की गई है कि पोलियो की कैंपेन चलाएं, लेकिन पोलियो के वर्कर्स जो हैं उनकी जान भी हम देखते हैं खतरे में पड़ जाती है। और लोग एक
ایک ریزسٹنس شو کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے, بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے تو یا تو بچوں کو جی لوز موشن لگ جائیں گے, یا تو جی کہتے ہیں کہ اس سے تو نسل ایگزیکٹلی جو ہے وہ بچے نہیں ہوں گے, اور اس ڈر سے وہ اپنے بچے کو اپاہج کر دیتے ہیں, وہ اپنے بچے کا پورا جو فیوچر ہے اس کو اپاہج کر دیتے ہیں, نہ صرف بچے کا فیوچر بلکہ خود کو, اپنی خاندان کو اپاہج کر دیتے ہیں. لیکن وہ صرف جو 2 بوند پولیو کے قطروں کے ہیں نا وہ نہیں پلاتے. کتنی انفارچونیٹ بات ہے ستی. میپ دیکھیے پاکستان کا, جب پولیو کے اوپر آپ صرف لکھ ہی دینا تو میپ کے اوپر 2 جگہ ریڈ ڈاٹس جو نظر آتے ہیں, وہ ایک افغانستان میں اور ایک پاکستان میں. مطلب جو چھوٹے سے چھوٹا قحط زدہ جو ملک ہے نا وہ بھی نکل گیا ہوا ہے. ایتھوپیا بھی اچھا, ملاوی کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, وچ از ہارمنگ, کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بھائی کیا چکر ہے, کس وجہ سے یہ کیسز نہیں کم ہو رہے. اس پر ذرا بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر اطفال, امراض اطفال, ابراہیم یوسف صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ تو ہم جا رہے تھے پولیو فری ہونے کے جانب, اب یہ دوبارہ سے کیسز رپورٹ ہونا, اور صرف پاکستان اور افغانستان میں نہیں اور بھی ملکوں کے نام آئے ہیں اس میں. ایکچولی پولیو پھیلتا وہیں ہے جہاں پہ پولیو کے قطرے صحیح طرح پلائے نہیں جاتے. اور آپ نے جس طرح بات کی, شمالی وزیرستان ہے, نارتھن سائڈ ایریاز ہیں, اوپر والے ایریاز ہیں, جہاں پہ دماغ کا کانسیپٹ میں ایک تو میں کہتا ہوں یا تو آگاہی کی کمی ہے یا پھر لاپرواہی ہے, یا پھر آلریڈی آپ سوچ لیا کہ نہیں کرنا, وہ والی چیز زد ہے. اب جب ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کو پولیو ہو جاتا ہے, اس کے بعد آتے ہیں, تو آپ کو کتنا افسردہ لگتا ہے کہ ہر بیماری تو ایک بیماری ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے, مگر پولیو نہ ختم ہونے والا مرض ہے, لا علاج مرض ہے, جس میں آپ کا بچہ اگر اپاہج ہو گیا وہ دوبارہ واپس اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے کلیئر اپ نہیں کر سکتا. بالکل. اگر یہ سوچ کے اگر ہم 2 بوند جو پولیو کے اگر پراپر نہیں پلا سکتے, جس پہ آپ نے کہا گورنمنٹ ایگریسولی کام کرتی ہے, ابھی بھی دیکھیں نا کیمپین چل رہی ہے, پورا پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہم سب مل کے کام کرتے ہیں, روٹری اینڈ آف پولیو پہ کام کر رہا ہے. اسٹل جب اتنے 3 لوگ کام کر رہے ہیں اور اسٹل ہمارے ملک میں ہی رہ جائے تو اس کا مطلب کہ قصور نہیں ہے, یہ لاپرواہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں تو لاپرواہی ہے. ایک چکر مجھے ذرا بتائیے گا کہ آج کل یہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. موزمبیق کے جس طرح سے نام سامنے آیا کہ وہاں پر بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی تقریباً کوئی 22 تاریخ کو یو کے سیوریج سسٹم میں ان کے پولیو وائرس پایا گیا ہے. انہوں نے نیشنل انسیڈنٹ اس کو قرار دیا ہے, اور آپ سوچیں کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ 1984 میں لاسٹ کیس آیا تھا اور 2003 سے یہ پولیو فری ہے. وہاں پر یہ سامنے آنا, دیکھیں آتا ایسے ہے کہ یہ ہے کنٹیجیس بیماری ہے, فیکل اورل روٹ سے جاتی ہے. فیکل اورل روٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے انسانی فضلہ ناخن اور آپ کے منہ سے. سینیٹائزیشن, سینیٹری پرابلمز ہیں. اب وہاں پہ اگر فرض کرو پولیو کا کوئی بھی انسان جس کو پولیو کیریئر بھی ہے یا پولیو ڈیزیز والا مطلب ہے, تو وہ جب جائے گا, اگر ہو سکتا ہے کہیں ہمارے ملک سے ہی گیا ہو یا افغانستان سے ہی کہیں گیا ہو, اور اس نے وہ چیز انسانی فضلہ کے تھرو ڈرینیج سسٹم میں دیا ہو, وہ تو بہت سارے لوگوں کو کرا دے گا. And imagine they don't have any polio cases but still they are working on it. Of course they are. ابھی ان کی ویکسین سب سے خاص بات ہے کہ وہ ہارڈ امیونٹی پہ کام کرتے ہیں اور آئی پی وی ویکسینز کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آئی پی وی ویکسینز کے سوچ بھی نہیں. ابھی آپ سوچیں کہ آئی پی وی ویکسینز ہمارے یہاں بہت شارٹ ہو گئی, آئی اور پھر شارٹ بھی ہو گئی. کیوں؟ اب صرف کیونکہ یہ کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس میں ساری پالیسیز جو ہیں یہ ساری ہمارے اوپر والے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ شارٹیج ہو جاتی ہے یا امپورٹ میں پرابلم ہو جاتا ہے, ڈالرز میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں. تو یہ جو لوکل پولیو جو ہے وہ بھی ہمیں پڑوسی ملک سے خریدنا پڑتا ہے. اور how sad is that, how sad کہ ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں خریدنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ماں باپ نے نہیں لگوائی, ہم ہر مہینے پولیو کے والے سے شو کرتے ہیں اور لوگوں سے لٹرلی استدعا کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا کنبہ اپاہج ہونے سے بچا لیں. لوگ نہیں سنتے. کسی کے بچے کو پولیو ہو گیا, دین واٹ, پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, پھر ایک گلٹ بھی ہوتا ہے, ریمورس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی زندگی خراب کر دی. آف کورس جب یہ آتا ہے نا تب لوگوں کو میں نے آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے. پھر وہ پوری فیملی لگوانا شروع کرتی ہے, لیکن کچھ لوگ پھر خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ پیرالائٹک اٹیک ہو جاتا ہے تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ پیرالائسس پولیو 1, پولیو 2, پولیو 3 ہے. ایک پولیو ایسا ہے جس میں سے فیور ہوتا ہے, بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک پولیو ہے جس میں ہلکی سی پیرالائٹک اٹیک ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں. ڈفرینٹ سٹینز ہیں. دوسرا جب تھرڈ والا پولیو جو ہے جس کو بہت خطرناک پولیو ہے, جس میں ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا صرف ایک پاؤں یا صرف ایک ہاتھ پیرالائٹک ہو جاتا ہے ساری عمر کے لیے.
فرض کرو ہو گیا پیرالائسس ہو گئی, اب بچہ اس اسٹیج سے نکل گیا, پہلے تو آپ کو 15-20 دن 1 مہینہ آپ کو اس کو سپریٹ رکھنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پولیو نہ پھیلا دیں, کیونکہ وہی انسانی فضلہ کے تھرو فیکل روٹ سے یہ جائے گا آگے, تو کہیں نہ کہیں پولیو کے اسٹرینس اس کے اندر بھی ہوں گے, اس کے یوٹینسلز یوز نہیں کرنا ہے, اس کو دور رکھنا ہے. جب اس اسٹرین سے نکل جاتا ہے اب وہ پیرالائٹک اٹیک ہو گیا, اب آپ کو اس کے لیے کیا کیا خیال رکھنا ہے. پہلے تو آپ کو فزیوتھراپی پہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے پاؤں جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس کو کانٹریکچرز نہ ہو جائے, ہارڈ نہ ہو جائے. اچھا, پھر اس کے بعد جب اس کا پاؤں ٹلٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یو نیڈ اے گڈ آرتھوپیڈک سرجن, وہ بھی ایلوزوبرے سرجن جو باہر سے سرجری کرتا ہے, اچھا, راڈز لگا کے. اوکے, آپ کو فزیوتھراپی کے ساتھ بہت کانٹیکٹ میں رہنا ہوتا ہے, آپ کو خود ٹریننگ لینی ہوتی ہے. ساتھ میں آپ ایک پاؤں اگر آپ کا پیرالائٹک ہو گیا, اب دوسرا پاؤں صحیح ہے, اس پہ لوڈ جب پڑے گا تو آپ کو بیساکھی لینی نہیں ہے, آپ کو اسٹک اگر لینی ہے تو اسٹک کو اس پاؤں پہ لوڈ دینا نہیں ہے, اس پاؤں پہ لوڈ دینا ہے اسٹک کا, کیوں یہ پاؤں تو ڈیمیج ہے, اس پاؤں پہ دینا ہے کیونکہ اس کی نیند برباد نہ ہو. لیکن کسی طریقے سے اس پروسیس کو سلو نہیں کیا جا سکتا ود دی میڈیسن اور اینی تھنگ, بیکاز وہ وائرس ہے, اگر اس نے ایک دفعہ سرایت کر گیا ہے تو اٹ ول ٹیک اٹس کورس. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ پولیو, ہر بیماری ایک بیماری ہے جو علاج ہو سکتا ہے, پولیو ایک واحد بیماری ہے جو لا علاج ہے. پیرالائسس ہو گیا اس کے بعد ریورٹ بیک نہیں ہے, وہ پروسیس کمپلیٹ ہو, صرف 2 بوند نہ پلانے کی. اچھا, ایک اور چیز, ایک تو آپ نے مطلب جیسے آئی پی وی کا کہا کہ ان ایکٹیویٹڈ پولیو وائرس کی ویکسین جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ او پی وی اور آئی پی وی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ او پی وی اورل سے ہوتی ہے, یہ اس کے اندر وہ ان ایکٹیویٹڈ نہیں ہوتا, وہ ان ایکٹیویٹڈ نہیں, وہ ایکٹیویٹڈ ہے. اور فرق کیا ہوا اس میں دونوں؟ فرق ایک لائیو ہے, ایک ڈیڈ ہے. اوکے, تو ڈیڈ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, ڈیڈ افیکٹو زیادہ ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ آئی پی وی ویکسین ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے, اورل پولیو کئی دفعہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں کرتی ہے. جتنا آئی پی وی پہ جائیں گے اتنا جلدی آپ کے جو ہے ویکسینیشن کے لیے تو انجیکشن کے تقاضا انجیکشن لگانا پڑے گا, وہ انجیکشن ہے. اب انجیکشن کے تھرو جتنا آپ اچھی طرح جائیں گے اتنا جلدی پولیو کو آپ کور کر سکیں گے. لیکن اسٹل وہی والی بات ہے, اٹس ویری ایکسپینسو, اور ہماری حکومت اگر اتنا ایکسپینسو لوڈ برداشت کر سکتی تھی, لیکن وہی امپورٹ کے سب سے زیادہ مسئلے ہو گئے. ایکسچینج آف ڈالر سب سے بڑا پرابلم ہے, تو یہ ایک بہت پرابلم ہے جس کو سیٹل کرنا مجھے لگتا ہے مشکل ہے. چلیں, لیکن ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کہ آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ سارا اپنے بچے کے فیوچر, اپنے خاندان کے فیوچر کو پائے جانے سے بچائیں, اور صرف 2 بوند جو پولیو کے قطرے اپنے بچے کو ضرور پلائیں. ان ایکٹیویٹڈ جو ویکسین ہے اس کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کرے اس کی پروکیورمنٹ کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی, اب ذرا ہم ایک اور معاملے پر صحت عامہ سے متعلق جو معاملہ ہے اس پر تذکرہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں, کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو دفاع کا وزیر لگانا خطرناک ہے. یہ انہوں نے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں, لکھتے ہیں کہ خواجہ آصف کی دماغی حالت ماضی قریب کے صدمے سے باہر نہیں آ سکی, وہ آل فال بک رہے ہیں. ماہر نفسیات کے کلیئر کرنے تک ان سے وزارت کا چارج واپس لینا چاہیے. اچھا جی, اب ہم تذکرہ کریں گے صحت عامہ سے متعلق مسئلے کا. وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جان بچانے والی 40 سے زائد ادویات کی جو قلت کا سامنا ہے. سوچئے کہ کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں اور اوپر سے جان بچانے والی ادویات بھی نہ ہوں. بالکل جی, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی آ جاتی ہے, اس میں ذیابطیس بھی آ جاتی ہے, اس میں ہیپیٹائٹس بھی آ جاتی ہے, اس میں دل کا دورہ روکنے والی, خون پتلا کرنے والی, پھیپھڑوں کے انفیکشن کی دوائیں بھی دستیاب نہیں ہیں. تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حسن حفیظ, ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ کون کون سی ادویات ہیں جن کا اس وقت کال پڑ گیا. حسن, یہ بتائے گا کہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کال پڑ گیا ہے ان دوائیوں کا جو کہ جن کو شمار کیا جاتا ہے کہ جان بچانے والی ادویات ہیں, تو کیا سچویشن ہے, کون کون سی دوائی جو ہے جس کی شارٹیج ہو گئی ہے مارکیٹ میں؟ بالکل مدیحہ, بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے مریضوں کو ادویات خریدنے میں. میرے ہاتھ میں جو لسٹ ہے اس کے مطابق 40 ادویات ہیں, 40 قسم کی ادویات ہیں, اور یہ جان بچانے والی ادویات ہیں جو لاہور میں اور پنجاب میں شارٹ ہو چکی ہیں, نایاب ہو چکی ہیں. مریض پریشان ہیں کہ ان کو یہ دوائیاں کسی بھی میڈیکل سٹور میں دستیاب نہیں ہیں. یہاں سب سے اہم دوائی جو ہے وہ بخار اور درد کو روکنے کے لیے پیراڈول ہوتی ہے, وہ بالکل بھی نہیں مل رہی ہے, بلکہ اگر کسی نے لینی ہے تو وہ صرف ایک پتہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے, وہ 2 کے حساب سے گنتی کر کے دیا جاتا ہے. لوپرین جو ہے وہ خون پتلا کرنے والی ہے, ہر
تیسرے چوتھے امراض قلب کے جو مریض ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ, جوڑوں کے درد, دمہ, کینسر, یہاں تک کہ ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ میڈیکل سٹورز میں اویلیبل نہیں ہے, جو کہ بالکل نہیں مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذیابیطس کے مریض ہیں, دل کے, جو بلڈ پریشر کے, ہیپاٹائٹس کے, اور یہ لسٹ میرے اس کے مطابق جو ہے وہ 40 ادویات ہیں جو کہ جان بچانے والی ہیں اور ہر تیسرے چوتھے شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بھی یہاں پہ کسی میڈیکل سٹور میں موجود نہیں ہے, اور میں فارمیسی میں ہی موجود ہوں. اور میری یہاں انتظامیہ سے بھی بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ جو خام مال ہے وہ اس کی امپورٹ رک چکی ہے. اور جو آل پاکستان میڈیسن مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے, ان کے چیئرمین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب خام مال میں سیل ٹیکس لگا دیا ہے حکومت نے, جس کی وجہ سے وہ رک چکا ہے, امپورٹ رک چکی ہے, اور وہ مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. اور عوام کی زیادہ ضرورت کی وجہ سے جو ادویات بن کے مارکیٹس میں آتی ہیں وہ بھی نہیں آ رہی ہے. اور یہ میڈیکل سٹور مالکان بھی جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, یہ جو فارماسیوٹیکل والے وہ جو جی ایس ٹی کے حوالے سے اور پھر وہ 40 ارب روپے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ واپس کریں, یہ اسی کا شاخسانہ دکھائی دے رہا ہے. بالکل اشفاق, یہ وہی صورتحال ہے, کیونکہ کل بھی ہماری بات ہوئی مینوفیکچرنگ ایسوسیشن سے, تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک سیل ٹیکس اور یہ دیگر ٹیکسز اور سپر ٹیکسز یہ لگائے ہیں حکومت نے, تو وہ بھی احتجاجاً وہ جو خام مال ہے وہ بھی نہیں آ رہا ہے, اور وہ انہوں نے مینوفیکچرنگ روک دی ہے مختلف جگہوں پر. جیسے میں نے کہا تھا فارماسیوٹیکل کمپنی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی کوئی ہم کوئی ویلفیئر کا کام تو نہیں کر رہے, چیریٹی تو نہیں کر رہے. وہ یہ بات بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس دے. حسن حفیظ بہت شکریہ آپ کا. لیکن دمہ, ذہنی تناؤ, کینسر, دل کا دورے, خون پتلا کرنے والی, اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, بات رہیے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.